الحمد لله الذي أبدع الخلق من العدم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ومولانا محمد شفيع الأمم وآله وأصحابه ذوي الكرم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت بیضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ پنجتن یوٹیوب چینل پر ہماری پہلی ویڈیو کلپ دیکھیں گے. انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا. آج کا ہمارا عنوان جشن غدیر ہے. معزز سامعین کرام، جشن غدیر کوئی نئی چیز نہیں بلکہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جشن غدیر خود بھی منایا اور اپنے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو شامل رکھا. چنانچہ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. فنزلنا بغدیر قم، تو ہم نے غدیر قم میں قیام کیا. فنودی فینا الصلاۃ جامعہ، وہاں ہمارے درمیان ندا دی گئی کہ نماز کھڑی ہو چکی ہے. وَقُصِّحَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تحت شجرتین، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دو درختوں کے نیچے صفائی کی گئی. فصلی الظہر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی. وَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا. فقال، اور فرمایا، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن نَفْسِي، کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مومن کا اس کی جان سے زیادہ مالک ہوں؟ قالوا بلا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کیوں نہیں، بے شک ہم جانتے ہیں. فرمایا تو میں جس کی جان کا مالک ہوں. قال فمن كنت مولاه فعلي مولا، فرمایا تو میں جس کی جان کا مالک ہوں علی بھی اس کی جان کا مالک ہے. یہ حدیث شریف البدایۃ والنہایہ جلد 5 صفحہ نمبر 187 پر موجود ہے. اس کے علاوہ مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ،
ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربى، الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، فیض القدیر، کنز العمال، تاریخ دمشق الکبیر، اور فضائل الصحابہ لأحمد بن حنبل۔ ان تمام کتب میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی صحاح، سنن اور جوامع میں یہ حدیث موجود ہے۔ مختلف الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت اچھا ایک درس دیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں الست اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، آپ فرماتے ہیں کیا میں مومنین کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ وازواجی امہاتہم، اور کیا میری ازواج ان کی مائیں نہیں ہیں؟ فقلنا بلا یا رسول اللہ، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ ہر مومن کے اس کی جان سے زیادہ مالک ہیں، اور آپ کی ازواج ہماری مائیں ہیں۔ قال فمن كنت مولاه فعلی مولا، میرے آقا نے فرمایا پس میں جس کا مولا ہوں، پس میں جس کا مالک ہوں، پس میں جس کا آقا ہوں، یہ علی بھی اس کا آقا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد جلد 2 صفحہ نمبر 199 پر موجود ہے، اور اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ ایک روایت میں من کنت ولیہ فہذا ولیہ، یہ روایت طحاوی اور شرح مشکل الآثار جلد 5 صفحہ نمبر 18 پر موجود ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس کا میں ولی ہوں، یہ علی بھی اس کا ولی ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں الستم تعلمون انا اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، قالوا بلی، آقا نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ میں مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، یا میں مومنین کا ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہوں؟ قالوا بلی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ یقیناً جیسا آپ فرما رہے ہیں ایسا ہی ہے۔ قال الستم تعلمون انی اولیٰ بکل مؤمن من نفسی، فرمایا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ میں ہر مومن کا اس کی جان سے زیادہ مالک ہوں؟ قالوا بلی، فرمایا کیوں نہیں؟ قال فأخذ بید علی فقال من كنت مولاه فعلی مولا، صحابہ عرض کرتے ہیں کہ آقا نے فأخذ بید علی فقال من كنت مولاه فهذا علی مولا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی شریف کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ جس کا میں آقا ہوں اس کا یہ علی بھی آقا ہے۔ یہ روایت میں مسند احمد، السنن الکبری، ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے، اور سند کے اعتبار سے یہ صحیح غیری ہے۔ ایک روایت میں لما کان یوم غدیر خم وهو یوم 18 من ذی الحجہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كنت مولاه فعلی مولا، فانزل اللہ اليوم اکملت لکم دینکم۔ فرماتے ہیں جب غدیر کا دن آیا جو 18 ذی الحجہ کا دن تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس دن الیوم اکملت لکم دینکم
آیت مبارکہ نازل فرمائی، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ روایت تفسیر در منصور کے اندر موجود ہے، جلد 5 پر صفحہ 188 پر، جلد 5 صفحہ 188 پر۔ اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن یہ حدیث مختلف سندوں اور مختلف طرق کے ساتھ آئی ہے، جس کی وجہ سے یہ حسن کے درجے پر فائز ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید غدیر نہ صرف یہ کہ خود منائی، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اس خوشی میں شامل رکھا۔ تو عید غدیر یہ کوئی نیا تہوار نہیں ہے، عید غدیر کوئی نئی تقریب نہیں ہے، بلکہ یہ مصنوع عمل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ غیروں کی ایجاد ہے اور اہل سنت والجماعت اگر اس عمل کو کرتے ہیں تو وہ اغیار کے ساتھ تشبہ کرتے ہیں، یہ خیال اور یہ قول سراسر غلط ہے۔ جو عمل نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اس کو بدعت کہنا، اس کو اغیار کا عمل بتانا، یہ سراسر غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل خود کیا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بات کو اس عمل کو غیر تو کرتے رہے، لیکن جنہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے اس عمل کو ترک کر دیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا جشن تھا جو بڑے تذوق و احتشام کے ساتھ منایا، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ شریف علیہ السلام کا دست مبارک پکڑ کر آپ نے اوپر بلند کیا، یہاں تک کہ آپ کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگی، اور پھر آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا آقا ہوں، یہ علی بھی اس کا آقا ہے۔ تو یہ جشن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس عمل میں شامل رہے۔ اور جب آقا نے یہ عمل کیا تھا، جب آقا نے جشن غدیر منایا تھا، اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے افراد بھی شامل تھے وہ سب کے سب الحمدللہ صحابی رسول تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عمل سنت رسولی ہے اور سنت صحابہ بھی ہے۔ اب رہی بات ہے کہ اغیار بھی اگر اس عمل کو کرتے ہیں تو پھر اس میں حرج کیا ہے؟ ہم نے کئی روایتوں میں پڑھا ہے، خود بخاری شریف میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قدم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المدینہ فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني اسرائیل من عدوهم فصامه موسى قال فانا احق بموسى منكم فصامه وامر بصيامه۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے، اور انٹرنیشنل نمبر کے اعتبار سے اس روایت کا نمبر 2004 ہے۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے
تو دیکھا یہود عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ یہود نے کہا یہ بڑا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا۔ اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کی پیروی اور اتباع کے زیادہ حقدار ہیں، چنانچہ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بالصيام قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله ثم اليوم التاسع قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1134۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسا دن ہے کہ یہود و نصارہ اس کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آئندہ سال انشاءاللہ ہم بھی نبی تاریخ کو روزہ رکھیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آئندہ سال محرم سے قبل آپ کا وصال ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تشبہ بالاغیار ہمیشہ ممنوع نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا ارادہ کیا اور مسلمانوں کو اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو آپ نے یہ روزہ پہلے نہیں تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ اس دن کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رکھا کرتے تھے اور وہ شروع میں رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن انہیں اور ان کی قوم کو بنی اسرائیل کے مظالم سے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکرن عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے یہود سے سننے کے بعد۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہود بھی کیا کرتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا، خود بھی اس کا روزہ رکھا۔ تو اگر تشبہ بالاغیار مطلقاً حرام یا ممنوع ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ نہیں رکھتے، اور شاید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذہن میں کہیں یہ بات تھی کہ تشبہ بالاغیار مطلقاً ممنوع ہے، اس لیے انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے خود عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ یہود کا بڑا معظم دن ہے اور اس دن کی وہ بڑی تعظیم کیا کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم آئندہ سال کا خیال کریں تو انشاءاللہ تعالی
ہم 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھیں گے. یعنی آپ نے دوسروں سے امتیاز کرنے کے لیے یہ نہیں کہ کچھ عمل کو آپ بند کر دیتے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل خیر کو جاری رکھا، صرف اس میں اضافہ فرما دیا. فرمایا کہ اگر وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم آئندہ سال 2 روزے رکھیں گے، یعنی ان سے بڑھ کر عمل کریں گے. تو یہ کون سی دانش مندی ہے کہ جو مسنون عمل ہے، یہ تو مسنون ہے، وہ تو مسنون نہیں تھا، میرے آقا کی پہلے سے وہ سنت نہیں تھا، لیکن یہ تو مسنون عمل ہے. مسنون عمل کو غیروں کی وجہ سے چھوڑ دینا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر دوسرے لوگ عید غدیر یا جشن غدیر ایک دن مناتے ہیں تو ہم 2 دن منائیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے، فرماتے صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود، صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشوراء کا روزہ رکھا کرو اور یہود کی مخالفت اس طرح کیا کرو کہ اس سے ایک دن پہلے بھی روزہ رکھا کرو اور ایک دن بعد بھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا التاسعہ والعاشرہ وخالفوا الیہود. یہ روایت سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، جلد 3 پر صفحہ نمبر 120 پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرو اور یہود کی مخالفت کیا کرو. عزیزان ملت بحیرہ، جو عمل مسنون ہے، جو سنت سے ثابت ہے، جس کو خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہم دوسروں کی مخالفت میں اگر اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں تو تارک سنت کو ہم ہوئے. اگر آپ یہ کہیں کہ وہی عمل کرتے ہیں تو وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ حج بھی کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو کیا آپ ان تمام اعمال کو چھوڑ دیں گے؟ وہ امام بھی باندھتے ہیں تو کیا آپ سنت امامہ کو ترک کر دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو عمل مسنون ہے، جو سنت ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کو ایک مومن کبھی چھوڑ نہیں سکتا اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. تو ہم اہل سنت والجماعت جو جشن غدیر مناتے ہیں یا عید غدیر مناتے ہیں تو وہ اغیار کی اتباع میں نہیں، اغیار کے تشبہ میں نہیں، بلکہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہیں. ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں. کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. الحمدللہ ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہمارا ہر عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہے. ہم جشن غدیر بھی مناتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر مناتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت سمجھ کر مناتے ہیں. تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بڑی پیاری پیاری سنت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس آ رہے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، اور جب آپ غدیر خون کے مقام پر پہنچے تو آپ ان کے لیے 2 درختوں کے نیچے نماز صفائی کی گئی اور وہاں نماز پڑھنے کا انتظام کیا گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا فرمائی اور نماز ادا فرمانے کے بعد میں آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند کیا، فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا آقا ہوں اس کا یہ علی آقا ہے. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلان خود فرمایا تھا. اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ دوسروں کی اتباع میں دوسروں کے لیے عقائد جشن غدیر منانے کے لیے ان کے لیے عقائد، کسی کا کوئی عقیدہ ہوگا اس عمل کا ذمہ دار، اس عقیدے کا ذمہ دار وہ ہے. ہم اہل سنت والجماعت ہمارے نزدیک جشن غدیر یا عید غدیر کی فقط کتنی حقیقت ہے کہ اس دن آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات علیہ السلام
کی ولایت کا اعلان فرمایا تھا لائلاتی طزو کو احتشام کے ساتھ، تو اسی طزو کو احتشام کے ساتھ اسی طریقے سے یا اس سے اور بھی جو آج میں ذرائع اور وسائل میسر ہے ان طریقوں سے حضرت مولا علی علیہ السلام کا جشن ولادت، جشن ولایت منانا، عید غدیر منانا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کو علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔